تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا، یعنی اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا علاج ہے، یہ ہر ایک کی دسترس میں ہے، ہر ایک کی دسترس میں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، ہر ایک کی دسترس میں یہ علاج ہے کہ جس نے بھی کامیاب ہونا ہے میرے بندوں میں سے، قد افلح من زکاہا، وہ اپنے آپ کے اوپر محنت کرے۔ اب دیکھو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بھائی جس نے کامیاب ہونا اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کرے، جس نے کامیاب ہونا اس کو چاہیے کہ اپنے ملازم کو ٹھیک کرے، جس نے کامیاب ہونا اس کو چاہیے کہ جناب اپنی بیوی کو اپنے کنٹرول میں کرے۔ یہ چیزیں نہیں کہیں، کیونکہ یہ چیزیں اگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی یہ کہتا کہ یا اللہ میں نے تو محنت کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، میں نے تو محنت کی تھی اس نے میری بات نہیں مانی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہو سکتی تھی نا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر محنت کرو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم نمازی ہو کہ نہیں، تم اللہ کے احکامات پر اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو کہ نہیں۔ اب اپنے اوپر محنت کرنا، یاد رکھیں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام بھی یہی ہے، دنیا کا سب سے آسان کام بھی یہی ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے اوپر کر رہا ہے، کسی اور کے اوپر تو نہیں کر رہا۔ میں کسی آدمی کو کہوں کہ یار چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، وہ مجھے پتھر مار دے، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگ پڑے، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ یہ مشکل کام ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو اگر میں کسی کام پر لگا دوں، یہ میرے لیے آسان کام ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور یہ مشکل کام بھی ہے۔ مشکل کام اس لیے ہے، آنکھ کہہ رہی ہے بد نظری کرو، میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنے دینا۔ کان کہہ رہا ہے کہ بھی غلط کام کروں، غلط چیز سنوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں سننے دینا۔ دل کہہ رہا ہے کہ جناب غلط کام کرنے کو دل کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنے دینا۔ اور جب اندر سے ری ایکشن آ رہا ہے اور اوپر سے میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تہیہ کر کے دیکھو ذرا، صبح فجر کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کرنی، یقین نہیں کریں گے کہ دن نہیں گزرے گا، دن نہیں گزرے گا۔ کسی دن تہیہ کر کے تو دیکھیں نا جی، صبح فجر کے بعد سے لے کر 10 بجے تک اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہر لمحے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں پھونک پھونک کر اس کے اوپر قدم رکھ کر دیکھیں، آپ کا دن نہیں گزرے گا، ٹائم ہی نہیں گزرے گا۔ ہم یہ غلط کام کرتے ہیں نا، ان چیزوں سے ہمارا دل لگا رہتا ہے، اس لیے ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو یہ میں کہنے کا مطلب یہ سب سے آسان کام بھی یہی ہے اور پھر سب سے مشکل کام بھی یہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کیسے صاف کریں، اپنے اندر کو کیسے صاف کریں۔ یہ چیز ہے بنیادی طور پر، یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے، ساری باتیں تو آپ کو میں نے بتا دی ہیں، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اپنے اندر کو کیسے صاف کریں۔ اندر کو صاف کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، مثال دے کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹینکی ہے، ٹینکی کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا، وہ ٹینکی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ٹینکی سے باہر جو نالیاں ٹینکی کے اندر جا رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چھت کے اوپر آپ نے ٹینکی رکھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے اس ٹینکی میں پانی کو آسمان سے تو نہیں آتا، نیچے جا کے موٹر چلانا پڑتا ہے، موٹر جناب باہر سے کھینچتا ہے، کھینچ کر اس نالی کے تھرو جناب پانی اس ٹینکی کے اندر آپ لوگ ڈالتے ہیں، اور پھر اس ٹینکی سے جو نکلتا ہے وہ بھی نالی کے ذریعے نکلتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اس مکان کے اندر جو ٹینکی ہے نا جی، وہ انسان کا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ اور اس دل کے اندر بھی آنے کے لیے کچھ نالیاں استعمال ہوتی ہیں، اس نالیوں کے اوپر اگر کنٹرول ہو جائے تو یہ دل ٹھیک ہو جائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب۔ میڈیکل میں بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، وہ دل ہے، الا وہی القلب، دل ہے۔ یاد رکھیں دل جسم کا بھی مرکز ہے اور دل روح کا بھی مرکز ہے۔ ہاں دیکھو نا، انسان ہٹا کٹا آدمی ہے، دل میں تھوڑا سا فالٹ آ گیا تو جناب پریشان ہو جاتا ہے۔ کان کاٹ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، زندہ ہے،
آنکھ ایک نکال دو کوئی فرق نہیں پڑے گا، زندہ ہے، درد ہوگی زندہ ہے، ٹانگ ایک کاٹ دو پھر بھی زندہ رہے گا، لیکن دل کا ایک وال کٹ جائے یا ایک بلاک ہو جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ باہر سے بالکل ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، توانا ہے جناب، 2 روٹیاں کھاتا ہے، ایک ٹائم پہ 3 روٹیاں کھاتا ہے، لیکن اندر سے دل خراب ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا جی، دل جسمانی طور پر بھی پورے جسم کا مرکز یہ دل ہے، روحانی طور پر بھی پورے جسم کا مرکز یہ دل ہے۔ تو اس دل کے اندر جانے والی جو نالیاں ہیں نا جی، ان کی 4 قسمیں۔ کتنی قسمیں بھائی؟ 4 قسمیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 نالیوں کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو اس دل کے اندر جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صاف جائیں گی۔ جب دل کے اندر صاف جائیں گی تو انسان اندر سے پاک ہوگا، تو جب انسان اندر سے پاک ہوگا تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے۔ اب اس دل کے اندر جانے والی 4 نالیاں کون سی ہیں؟ وقت بھی پورا ہو گیا ہے، صرف یہ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے۔ اس دل کے اندر جانے والی 4 نالیاں کون سی ہیں بھائی؟ سب سے پہلی نالی جو اس دل کے اندر ڈائریکٹ جاتی ہے وہ نالی ہے انسان کی آنکھ۔ یاد رکھو، جو کچھ یہ آنکھ دیکھے گی وہی دل کے اندر بھیجے گی۔ ہاں، جو کچھ یہ آنکھ دیکھے گی وہی دل کے اندر جائے گا۔ آپ دعوت پر گئے ہوئے ہیں، ابھی بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جناب، واسکٹ پہنا ہوا ہے، ابھی خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، اچانک ایک ایسے شخص کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے جو آپ کا دشمن ہے، آپ کی اس سے نفرت ہے، تو اس آنکھ کی وجہ سے آپ کی ساری دعوت کا مزہ کرکرا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کمال کس کا ہے؟ اس آنکھ کا ہے۔ یہ آنکھ وہ پیغام دل کے اندر لے کر گئی ہے، دل اس سے متاثر ہو گیا۔ اسی طریقے سے یاد رکھو کہ انسان کی جو آنکھ ہے نا جی، وہ انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ بدنظری، ابھی یہ آدمی نماز پڑھ کے نکلا ہے بھائی، 5 وقت کا نمازی ہے، باہر گیا بدنظری ہو گئی، اس آنکھ نے جناب اس دل کی دنیا کو ڈسٹرب کر دیا۔ اور ہمارے تو نوجوان منڈے کھنڈے ہیں بھائی، ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، باہر جا کر بدنظری کرتے ہیں، موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں بھی اس آنکھ کا ہی کمال ہے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں جہاں پر بھی احکامات کا ذکر ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کی تقسیم نہیں کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو۔ لیکن جہاں پردے کی بات آئی ہے، جہاں تعلق آنکھ کا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے الگ خطاب کیا ہے، عورتوں سے الگ خطاب کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے پیغمبر ان ایمان والے مردوں سے کہو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میرے پیغمبر ان عورتوں سے کہو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ پردے کے معاملے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی، اتنے میں ایک صحابی سامنے سے آگے، آنکھوں سے نابینا تھے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں، نابینا ہے، یہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا، صرف مردوں کو تو حکم نہیں دیا۔ اور آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے، عورتیں مردوں سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ابھی اگر عورتوں کا حکم نہ دیا ہوتا تو جناب انہوں نے پتہ نہیں اپنے لیے فتوے لے آنے تھے، اللہ معاف کرے۔ تو میری ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دل کے اندر انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا جی، وہ کیا ہے؟ آنکھ ہے، آنکھ۔ اس آنکھ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز دل کے اندر انٹر ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ کان ہے، کان۔ کہیں پر جاتے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت ہوتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور حدیث کا مفہوم ہے غیبت کو سننے والا غیبت کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ سننے والا نہ ہو تو غیبت کرنے والا کس سے کرے گا بھائی؟ غیبت کرنے والے کی غیبت میں تیزی سننے والے کی رسپانس سے آتا ہے۔ غیبت کرنے والا تو صرف یہ کہتے ہیں فلانے بندے کے بارے میں سنا ہے، جو سننے والا ہو تو کہتے ہیں بتا تو صحیح وہ ہوا کیا ہے مسئلہ، اور نہ بھی بتایا نہ کہتے یار چل بتا دو، سے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کی رسپانس کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے، اور خواتین کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو دوسری چیز جو دل کی دنیا کو خراب کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا کان ہے۔ اور تیسری چیز جو دل کی دنیا کو خراب کرتی ہے وہ ہے انسان کی زبان، انسان کی زبان۔ اور زبان یاد رکھو سب سے خطرناک ہے۔ جہاں گولی اثر نہیں کرتی وہاں زبان اثر کرتی ہے۔ یہاں پنڈی میں بندہ بیٹھا ہوا گولی تو نہیں مار سکتے، لیکن فون کر کے زبان کی گولی تو مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے صحیح مسلمان وہ ہے جس کے
زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے زبان کا ذکر اسی لیے تو کیا ہے کہ جس کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہو زبان سے اس کو جناب گولی مار سکتے ہو۔ زبان سب سے خطرناک ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو سب سے پہلے زبان کے ارد گرد 32 گارڈ کھڑے کیے ہیں، پھر اس کے سامنے جناب پھاٹک بھی لگا دیے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح صبح جو ہے نا جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تیری مہربانی چپ کر کے رہنا، قصور ہمارا نہیں ہوتا، قصور تمہارا ہوتا ہے، بھگتنا ہم کو پڑتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر زبان کی حس جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے، اب دیکھو نا یہاں پر شہد لگا لو نہیں پتہ چلے گا، یہاں زہر رکھو نہیں پتہ چلے گا، لیکن زبان پہ لگا لو تو پتہ چل جائے گا، اتنی اس کی حس تیز ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو دل کی دنیا کو گندا کرتی ہے بھائی، جو نفس کو گندا کرتی ہے، انسان کو گندا کرتی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے جی؟ انسان کا دماغ۔ انسان کا دماغ یہ تمام سوچوں کا، تمام منصوبوں کا، تمام چالوں کا محور اور مرکز جو ہے نا جی یہ دماغ ہے۔ دیکھو نا ابھی دل کرتا ہے کہ سوٹا لگا لیں، ابھی دماغ اس کو روکتا ہے، دماغ اس کو روکتا ہے۔ سب سے پہلے سوچ دماغ میں آتی ہے نا جی، روکنا نہ روکنا یہ بات کی بات ہے، سوچ سب سے پہلے دماغ میں آتی ہے، چاہت پھر دل سے اٹھتی ہے۔ یہ جتنے بھی سگریٹ پینے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی سگریٹ سے جناب ہمارے لنگز خراب ہو جائیں گے، ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے بھئی، ان کو پتہ ہوتا ہے، دماغ ان کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک سوٹا اور لگا لو، ایک سوٹا اور لگا لو، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ بس وہ چھوڑنے کے چکر میں کتنے سال گزر جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جناب پھیپھڑے خراب ہو گئے، حالانکہ دماغ تو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ دماغ میں آئی، دماغ سے یہ سوچ دل کے اندر گئی، دل نے پھر اس سوچ کے اوپر عمل کیا، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ انسان جسمانی طور پر بھی خراب ہو گیا اور روحانی طور پر بھی خراب ہو گیا۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کامیابی بتائی ہے وہ کامیابی 4 حروف پر مشتمل ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الشمس کے اندر آیا ہے، فرمایا کہ کامیاب وہ ہے قد افلح من زکاہا، کہ جو اپنے آپ کو جناب پاک کر لے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہے، اس کے علاوہ سب ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں پر